علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے حرف اور اس کی اقسام۔ تو حرف جو ہے، حرف کے جو لفظی معنی ہیں جس کو ہم انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں، وہ کلمہ جو اکیلے کوئی معنی نہیں دیتا لیکن جملے کا مطلب واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم حرف بولتے ہیں۔ وہ کلمہ جو اکیلے کوئی معنی نہیں دیتا لیکن جملے کا مطلب واضح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی قسمیں جو ہیں وہ ہیں حروف جار۔ حروف جار جو ہے یہ وہ کلمہ ہے، وہ حروف ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، جیسے اندر، باہر، اوپر، تک وغیرہ وغیرہ، یا پر بھی آ سکتا ہے۔ ایسے حروف جو ہیں جو پر، تک، اوپر، نیچے، اندر، باہر یا درمیان یا ساتھ وغیرہ، ایسے حروف جو کسی بھی اسم یا فعل، اسم اور فعل کو، یا فعل اور فاعل کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور اسم اور خبر کو آپس میں ملاتے ہیں، ان کو حروف جار کہتے ہیں۔ پھر ہے حروف افہام۔ تو جو افہام ہے اس کو ہم حروف استفہام بھی کہتے ہیں، اور اس کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہوتے ہیں پوچھنا۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ، یہ حروف جو ہیں یہ پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کیا، کیوں، کیسے، کتنے، کون وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہے حروف شرط۔ تو جو شرط لگانے کے لیے بولے جاتے ہیں حروف، ان کو ہم حروف شرط بولتے ہیں، جیسے اگر، وگرنہ، جو، جب، اگر میں امتحان میں اگر میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گی اگر میں نے محنت کی۔ تو اگر جو ہے یہ میں نے شرط کے لیے، شرط کیا ہے امتحان میں اچھے نمبرات لینے کے لیے، اس کے لیے میں نے شرط کے لیے اگر کا استعمال کیا۔ پھر ہے اس میں کیا آئے گا، اگر، وگرنہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہے حروف جزا۔ وہ حروف جو شرط کے جواب میں بولے جاتے ہیں، جیسے میں امتحان میں پاس تو ہو جاؤں گی مگر مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی، نمبر تو میں لاؤں گی مگر مجھے اس کے لیے رات دن پڑھنا پڑے گا۔ جو مگر ہے وہ شرط کے جواب میں ہم بولتے ہیں، تو حروف جزا آ گیا۔ پھر ہے حروف عطف۔ حروف عطف وہ حروف ہیں جو دو کلموں کو آپس میں ملاتے ہیں، جو دو باتوں کو آپس میں ملاتے ہیں، جیسے اس میں آتا ہے اور، بھی، پھر، یعنی جیسے فار ایگزامپل ہم بولیں گے وہ بازار گیا اور سبزی لائی۔ وہ بازار گیا اور سبزی لائی، تو دو کلمے آ گئے، ایک کلمہ آ گیا، دوسرا کلمہ آ گیا، تو ان دونوں کلموں کو ہم نے اور لگایا تو کیا ہو گیا، ہم نے دو کلموں کو آپس میں جوڑ دیا۔ جہاں پہ دو جملے بننے تھے ہم نے اس کو جوڑ کے ایک ہی جملہ بنا دیا، تو یہ حروف عطف آ گیا۔ پھر حروف اضافت۔ اضافت جو ہوتا ہے یہ کا، کے، کی وغیرہ ایسے حروف جو ہوتے ہیں ان کو اضافت بولتے ہیں، یعنی اس کی کتاب، اس کا گھر، اس کے دوست، تو جو کے، کا، کے، کی ہیں وغیرہ یہ اضافت آ جاتے ہیں۔ پھر حروف استدراک۔ حروف استدراک جو ہے جو پہلے جملے کے شبہ کو یا شک کو دوسرے جملے میں دور کرے، جیسے اگرچہ، جیسے لیکن وغیرہ، جیسے ایسے حروف جو ہیں جو پہلے جملے کے شک کو دوسرے جملے میں دور کرتے ہیں، ان کو ہم استدراک بولتے ہیں۔ پھر ہے استثناء۔ استثناء جو ہے اس کے لفظی معنی جو ہے جدا ہونے کے ہیں، تو وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کریں
مثلاً ما سوا، پھر بن، یعنی میں نے سارے سبجیکٹس کی کتاب لی ما سوا اردو کے، جو ما سوا ہے اس نے اردو کو الگ کر دیا دوسری کتابوں سے، تو یہاں پر یہ لفظ جو ہے، یہ حروف جو ہے وہ حروف استثناء آ گیا۔ پھر ہے تحسین۔ تحسین کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہوتے ہیں تعریف کے، اور وہ حروف جو تعریف کے موقع پہ بولے جاتے ہیں ان کو ہم حروف تحسین کہتے ہیں۔ مثلاً کیا کہا، کیا کہا، واہ واہ، یا مزہ آ گیا، ایسے ایسے حروف جو ہیں حروف تحسین میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف تعسف۔ حروف تعسف یعنی کہ افسوس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ حروف، تو افسوس یا دکھ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے اف، ہائے، آہ وغیرہ، جو افسوس میں جو آوازیں نکلتی ہیں، جو حروف نکلتے ہیں زبان سے ادا ہوتے ہیں، ان کو ہم حروف تعسف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آ، ہائے، اف۔ پھر ہے حروف انبساط۔ تو انبساط کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں خوشی کے، تو جو حروف خوشی کے موقع پر بولے جاتے ہیں ان کو ہم انبساط کہتے ہیں، جیسے اللہ رے اللہ، آہا ہا، واہ واہ، مزہ آ گیا وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہے حروف تعجب۔ حروف تعجب یعنی کہ حیرانگی ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ حروف، جیسے لا حول ولا قوت یا سبحان اللہ۔ تو لا حول ولا قوت جو ہے کسی پریشانی کے موقع پر حیران کن لہجے میں جو نکلتا ہے لا حول ولا قوت ہوتا ہے، یا جب کوئی خوشی کی بات ایسی ہو جاتی ہے جو ناممکن ہونی ہوتی ہے، تو جب ہمارے منہ سے ایک دم سے سبحان اللہ نکلتا ہے، یعنی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ سبحان اللہ کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ان کو یعنی کہ ہم تعجب، اپنی خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ بول کے، اور تعجب بھی ہو رہا ہے، اور لا حول ولا قوت ہم اپنے دکھ کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اپنی پریشانی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور تعجب بھی، حیرانگی سے بھی حیران بھی ہو رہے ہیں، اس کو حروف تعجب بولیں گے۔ ندا یعنی کہ آواز پکارنے کو کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ارے، او جی وغیرہ وغیرہ۔ حروف ایجاب ہے۔ پھر حروف ایجاب جو حروف پکارنے کے جواب میں بولے جائیں، مثلاً جی ہاں، ہاں جی وغیرہ وغیرہ۔ حروف علت۔ تو علت کے جو لفظی معنی ہیں وہ وجہ یا سبب کے ہیں۔ علت یعنی سبب یا وجہ۔ تو جو حروف جو ہے جو حروف اس کے لیے کسی امر کا، کسی کام کا یا کسی بات کا سبب ظاہر کرے، مثلاً چونکہ، لہٰذا، تاکہ، کیونکہ، اس لیے، اس لیے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے حروف تاکید۔ حروف تاکید یعنی وہ حروف جو کلام میں جس سے کلام میں زور پایا جائے، مثلاً ہرگز، کبھی، کل، تمام وغیرہ وغیرہ۔ حروف نفرین، جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ جو حروف نفرت کے اظہار کے موقع پہ بولے جاتے ہیں انہیں حروف نفرین کہتے ہیں، جیسے چھی چھی، تھو تھو وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہمارے پاس حروف بیاں، وہ حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال ہوں، یعنی کسی کا کوئی بیان ہو، کسی کا کوئی قول ہو، تو اس کے آگے ہم کی لگاتے ہیں، جیسے مہاتما گاندھی نے کہا ہے کہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ، تو جو یہ کی ہے یہ کسی وضاحت کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ جو ہے حروف بیان آ جائے گا۔ تو آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔